الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان معجبتان من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی کبریائی عظمت جہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عمل صالح کی پہچان۔ وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے، وہ کیا کیا ہیں؟ عمل صالح کے لیے جو چیزیں ضروری ہے یا قبولیت عمل کے لیے جو شرطیں لگائی گئی ہے، ان شرطوں کا جان لینا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اسی وقت مقبول ہوگا جب ہم اللہ کے نبی اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر ان کو چھوڑ کر ہم اعمال کریں گے جس کے اندر نہ تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا، نہ ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوں گے، نہ ہمارے عملوں کے اندر اخلاص ہوگا، تو کیا وہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے؟ تو اسی لیے قبولیت عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط قبولیت عمل کے لیے صحت عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اور دوسری شرط جس کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے
وہ ہے عملوں کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل کرے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، تب جا کر وہ ہمارا عمل قابل قبول ہوگا. اگر ہمارے عملوں کے اندر ریا اور نمود ہوگا، یا ہمارے عمل ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بتانے کے لیے کریں گے، تو پھر ان عمل کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا. تیسری شرط جو عمل کی قبولیت کے لیے لگائی گئی ہے وہ ہے عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے. اگر عمل سنت رسول کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی نیک اعمال کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے جو شرطیں رکھی گئی ہے کہ یہ عمل صالح ہے اور یہ کب قبول ہوگا، کیسے قبول ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وہاں ایمان کا تقاضا کیا ہے. کہا کہ ایمان ہونا ضروری ہے. اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ضروری کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے. ایمان ضروری ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ روزے بھی رکھیں گے قبول نہیں ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے قبول نہیں ہوں گی، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے ہیں. اب اللہ رب العالمین عمل صالح کو گنا رہا ہے، عمل صالح کو گنا رہا ہے. کون سے عمل صالح ہوں گے، کیسے ہوں گے، وہ کس طریقے کے ہوں گے؟ تو عمل صالح کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ رب العالمین کیا کرے؟ یہ عمل صالح ہے. یہ نمازیں کیا ہیں؟ یہ عمل صالح ہے. یہ کب قبول ہوں گی؟ جب ایمان ہوگا تو عمل صالح قبول ہوں گی. اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر یہ عمل کیسے قبول کیا جائے گا؟ ایک آدمی جو ہے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ایک آدمی مورتیاں بنا رہا ہے، مورتیوں کا سجدہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ میری نمازوں کو قبول کرے گا، قبول کرے گا. وہ غیر اللہ کا سجدہ بھی کر رہا ہے، تو پھر ایمان کہاں سے آیا اس کے اندر؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کو سب سے پہلے جن الفاظ میں شروعات کی، لوگوں کے سامنے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں لا الہ الا اللہ کو پیغام یہی تھا اللہ کے نبی کا. اسی پیغام کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے تمام مکہ والوں کو دعوت دی ہے کہ دیکھو اس چیز کے اوپر آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ جب درست ہو جائے گا تو تمہارے اعمال درست ہوں گے. اگر یہ درست ہوگا تمہاری نمازیں درست ہوگی، اگر یہ درست ہوگا تمہاری زکاتیں درست ہوگی، اگر یہ درست ہوگا تمہارا حج درست ہوگا، اگر یہ درست ہوگا تمہاری ساری عبادتیں جو تم نے اللہ رب العالمین کے لیے کی ہے وہ ساری کی ساری درست ہوگی. اگر یہ درست نہیں ہوگا تو پھر عمل قبول ہوں گے؟ اللہ عملوں کو قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عملوں کو قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ صحت عقیدہ درست نہیں ہے. صحت عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا لوگوں کے عقائد کو درست کرے، لوگوں کے اصلاح کرے، لوگوں کے اندر جو شرک پایا جا رہا ہے اس شرک کو ختم کیا جائے، اس شرک کو نیست و نابود کیا جائے. انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا، اور سارے انبیاء اکرام جو ہے یہی دعوت دیتے رہے ہیں، لوگوں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. یہاں تک کہ انبیاء نے اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، حضرت لقمان علیہ السلام کا قول قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک نہ کرنا. کون؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے آگاہ کیا جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی، توحید کو چھوڑ دے گی، تو پھر اس کا عمل صالح کیسے بنے گا؟ اس کی نمازیں عمل صالح کیسے بنے گی؟ اس کی عبادتیں عمل صالح کیسے بنے گی؟ اس کی عبادتیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیسے قبول کی جائے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا. تو روانہ کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر کہا، اے معاذ
اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں کس چیز کی طرف دعوت دو گے؟ آج لوگ کہتے ہیں نمازوں کو بلاؤ، عبادتوں کو بلاؤ. ہم کہتے ہیں عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر نمازیں کیسے قبول ہوگی، عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ بتاؤ تو صحیح. اللہ کے نبی نے مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس بات کے اوپر زور دیا وہ عقیدہ توحید تھا. اللہ کے نبی مکہ سے باہر نکل کر چلے گئے، طائف کے میدانوں کی طرف گئے. طائف کے میدانوں کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دی؟ اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہوا، مکہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے جو 360 بتوں کا مسکن تھا، اور ان 360 بتوں کے مسکن کے اندر جب اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کے سامنے بت ہیں، اور ان بتوں کو دیکھ کر نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، چھڑی سے ان بتوں کو گراتے جاتے ہیں اور زبان سے کہتے جاتے ہیں جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نبی کا یہ پیغام تھا، نبی کا یہ درس تھا. اللہ کے نبی نے اسی چیز کی طرف بلایا ہے. سارے بت تھے وہاں پر، کیا کچھ نہیں تھے؟ کس کس کے بت نہیں تھے؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے سامنے آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت آیا، ان کے ہاتھ میں وہ جو تیر لوگ چھوڑ کر جو ہے فال نکالا کرتے تھے وہ تیر موجود تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت آیا، ان کے ہاتھ میں بھی وہ فال کے تیر تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ انبیاء کے بت ہے، انہیں نکال کر رکھ دو. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر دیکھو بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں جن کو، وہ اولیاء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، وہ اولیاء کی تصویروں کو لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان تصویروں کو، ان چیزوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا. کیا اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ملا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت ملا؟ کیا ان لوگوں کا جنہیں وہ لوگ نیک قرار دیتے تھے، اولیاء اللہ کہا کرتے تھے، کیا ان کے بت خانہ کعبہ کے اندر ملے؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ولی ہے، فلاں ولی ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، ان کا سجدہ کرنا ضروری ہے، ان کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکنا ضروری ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 انبیاء اکرام کو مخاطب کر کے کہا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہا ان سارے 18 انبیاء کو اگر تمہاری چیزوں کے اندر شرک پایا گیا تو یاد رکھ لینا تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، سارے اعمال نیست و نابود کر دیے جائیں گے. کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہاں پر ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، انبیاء کو بتایا جا رہا ہے. آج اس امت کے سامنے جب عقیدہ توحید کو رکھا جاتا ہے، عقیدہ توحید کو پیش کیا جاتا ہے، یہ امت اس عقیدے کو چھوڑ کر اوروں کے عقیدے کو قبول کرنا چاہتی ہے، اوروں کے طرز پر چلنا چاہتی ہے، تو پھر اعمال قبول ہوں گے، نمازیں قبول ہوں گی، عبادتیں قبول ہوں گی؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو. عمل کب قبول ہوں گے؟ عمل اس وقت قبول ہوں گے جب وہ اللہ کے نبی جس طرح بتائے ہیں ویسے عمل کریں گے تو عمل قبول ہوں گے. اللہ کے نبی نے عقیدے کی تعلیم دیتے ہوئے سارے اعمال کے تعلق سے کہا ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جو یہ سوال کر رہا تھا، ایسا عمل جو مجھے جنت میں لے جائے، کون سا ہے عمل؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید کی گواہی. پہلی چیز کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہ اللہ پر ایمان ضروری ہے، یہاں سے اعمال قبول ہوں گے. اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، کیا کہا کہ دیکھو سب سے پہلے عقیدہ توحید درست کر دو، اللہ پر ایمان، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد کہا نمازیں پڑھو، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. ایک روایت کے اندر حج کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آدمی وہاں سے پلٹ کر جانے لگا، وہاں سے
پلٹ کر جانے لگا اور جاتے ہوئے اس کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے تھے، اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں، یہ دین ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کے نام پر کئی ساری چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ اس صحابی کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اللہ کی قسم نہ اس کے اندر ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اس آدمی کو جاتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں، اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو، وہ جو جا رہا ہے اگر وہ اپنے وعدے کے اندر پکا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اپنے وعدے کے اندر پکا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ یہی بات ہے، یہی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جو ہے اللہ کے نبی نے جتنے باتیں ہم کو بتائی ہے، جتنی تعلیم ہم کو دی ہے، اس کے لیے ہم مزید راستے کھولنے کی چکر میں ہیں۔ کیا اور راستے نکل کر آئیں گے؟ میرے بھائیوں، یہی چیزیں ہمارے اعمال کو غارت کرنے والی ہے، یہی چیزیں ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے اس کے اوپر عمل کرو، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آئیے تھوڑا سا ہمارا آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح رہا تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل کو جو تعلیم دی تھی جب یمن کی طرف جا رہے تھے، کیا کہا تھا؟ معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو، اہل کتاب سے ملاقات کرو گے، انہیں سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دو گے؟ کس چیز کی طرف بلاؤ گے؟ کون سی دعوت دو گے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، سب سے پہلے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ کیا کہا؟ حضرت معاذ بن جبل سے کہا، اے معاذ، سب سے پہلے انہیں ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اس بات کو قبول کر لے، اس بات کو مان لے، تو اس کے بعد جو ہے انہیں نمازوں کا حکم دو، انہیں نمازوں کی تعلیم دو۔ بعد میں نمازوں کے تعلق سے کہا ہے، کیونکہ نمازیں کب قبول ہوگی؟ جب ایمان ہوگا، ایمان ہونے کے بعد عمل صالح قبول کیا جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو پھر عمل صالح قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے عقائد کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو گیا تو پھر اعمال قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے، تھوڑی بہت بھی اگر شرکیہ چیزیں پائی جاتی تھی تو ان کے اندر سے ان شرکیہ چیزوں کو دور کرتے تھے، ان کے عقائد کی اصلاح کرتے تھے، انہیں دین کی باتیں بتاتے تھے، انہیں ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے کہ دیکھو تمہیں اسی کے اوپر چلنا ہے، اسی بات کے اوپر تمہیں قائم رہنا ہے، اسی بات کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ کہا تمہیں قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کو چھوڑ کر کبھی غیر اللہ کی تصدیق نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر زور کی بارش ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں، اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو کل رات تمہارے رب نے کیا کہا؟ اس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اس کا علم ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مومن تھے، کچھ لوگوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہا، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش ہمارے رب کی طرف سے دی گئی ہے، یہ بارش رب کی طرف سے ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش ہم فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے دیے گئے ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا اور ستاروں کو اپنا رب بنا لیا، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ گویا کہ اگر اس طریقے کا عقیدہ موجود ہے تو پھر وہ سارے کے سارے اعمال شرک میں چلے جائیں گے۔ آج ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر قدم قدم پر شرک پایا جاتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتے، غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں کے اوپر کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں کے اوپر لے
جا کر ذبح کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اعمال کیا قبول کیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، جبکہ یہاں پر عقیدہ توحید شرط لگائی گئی ہے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر سارے اعمال قبول ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم سے زیادہ تو مشرکین مکہ مانتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا تم کو بارش کون دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا، لیکن ان کے اندر شرک موجود تھا، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، وہ غیر اللہ کو مانتے تھے، وہ فال کے تیر نکالا کرتے تھے، یہ عقائد ان کے اندر موجود تھے۔ آج ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کئی سارے عقائد ہیں، صحیح عقائد کے اندر گڑبڑیاں ہیں۔ آج ہم جو ہے 11ویں کی ڈھیک بھی چڑھا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم رجب کے کنڈے بنا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ درست ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہ ان عملوں کے اوپر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان اعمال کے کرنے کی اجازت ہم کو دی ہے؟ یہ سارے کے سارے شرکی اعمال آج موجودہ معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اعمال درست کہاں ہوئے؟ اعمال درست کہاں ہوئے؟ عقیدہ درست کہاں پر ہے؟ کیسے عقیدہ درست ہے؟ آج قدم قدم پر ہمارا شرک ہے، کبھی 10ویں کے نام پر، کبھی 20ویں کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی زیارتوں کے نام پر۔ یہ شرک ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ سارے شرک اعمال ہو رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے نہیں پوچھیں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، یہی تو عقیدہ توحید ہے۔ اگر ہم نے اور معبودوں کی تصدیق کر لی ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک روایت سنا دیتا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، راوی حدیث مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن کیا کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا؟ کیا کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام آئے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ پہلا اس وقت جب نامہ اعمال کو ترازو کے پلے کے اندر رکھ دیا جائے گا، ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کہ کون سا پلہ بھاری ہوگا، کون سا پلہ ہلکا ہوگا، کیا اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلہ باقی ہوگا، بھاری ہوگا۔ عائشہ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ ایسا مقام ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا اس وقت جب نامہ اعمال کو تقسیم کیا جائے گا، نامہ اعمال کو دیا جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اے عائشہ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس کا نامہ اعمال اس کے کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا اس وقت جب جہنم اپنی گردن کو باہر نکال کر کہے گی، جہنم اپنی گردن کو باہر نکال کر کہے گی میں 3 لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں، میں 3 لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں۔ پہلا وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ میں اور معبود کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کون ہوگا؟ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں بھی ہماری دعا قبول کرتے ہیں، فلاں کے ذریعے سے بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ عقیدہ وہی ہے اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا ہو، اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا ہوا، یہ وہی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ میں ہمارے اعمال قبول کیے جائیں گے، ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی، ہماری عادتیں پوری ہوگی، ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
میرے بھائیوں کیسے ختم ہوگی؟ یہاں پر سب سے پہلے ہمارے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، شرک موجود ہے۔ ہم سجدے غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے۔ ارے ان پرندوں کو احساس ہو گیا جو غیر اللہ کا سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہتا ہے حدود؟ اے سلیمان علیہ السلام، ایک ایسی قبر لے کر آیا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے، ملکہ سبا کو دیکھا ہے، اس کی قوم کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک پرندے کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سجدہ کریں گے۔ آج ہم جو ہے عقل رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے غیر اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی عبادتیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، قرآن اور حدیث کی طرف آئیے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، نبی ہم کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، یہ ساری کی ساری باتیں سنت رسول کے اندر موجود ہے۔ ان باتوں کی طرف آئیے اور ہمیں ساری چیزوں کا حل مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز عمل کے قبولیت کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ صحت عقیدہ ہے۔ اگر صحت عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ایک بات بتا کر دوسری چیز کی طرف آؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زناتانی موجبتانی، دو چیزیں ہیں واجب کرنے والی ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا، سوال کیا اللہ کے نبی کیا واجب کرنے والی ہے، کیا واجب کرنے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، واجب کرنے والی چیز ہے۔ جو آدمی اس حال میں مر گیا، وہ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور معبود کی تصدیق کرتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ جو شرک کرتا ہوا مر گیا، اس کے بارے میں کہا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، شرک کرنا جہنم میں لے جاتا ہے، اور شرک نہ کرنا یہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے عمل صالح کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر عمل کے اندر کوئی بھی چیز شامل ہو گئی، دکھاوا شامل ہو گیا، ریا اور نمود شامل ہو گیا، لوگوں کا بتانا شامل ہو گیا کہ میں عبادت کر رہا ہوں فلاں کے لیے کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں فلاں فلاں چیزوں کے لیے کر رہا ہوں، اگر یہ ریا شامل ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمل کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ میں کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اخلاص کے ساتھ میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ بخاری کی وہ روایت، اگر میں وہ روایت کو بیان کرتا چلا جاؤں وقت کافی نکلتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اشارے کے طور پر کہوں گا، تین لوگ غار کے اندر جب پناہ لیے ہوئے تھے، انہوں نے تینوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھا، کہا میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اللہ تیری نگاہ میں اگر مقبول ہے، تیری نگاہ میں اگر پسندیدہ ہے تو اس غار کے سراغ کو کھول دے تاکہ ہم باہر نکل سکے۔ تینوں کے تینوں دعا کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی غار جو ہے اللہ رب العالمین کو ان کا اخلاص، ان کا عمل اس قدر پسند آتا ہے کہ غار کی سوراخ تھوڑی تھوڑی کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اتنا راستہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ عملوں کے اندر جب اخلاص ہوگا، عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان عملوں کو اس انداز میں قبول کرے گا۔ اور پھر یاد رکھ لینا، جو لوگ عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اندر بڑائی حاصل کرنا، لوگوں کے اندر بڑائی حاصل کرنا، ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہے، نماز کس کے لیے پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے ادا کرنا ہے۔ اگر ان نمازوں کے اندر دکھلاوا آ گیا، اخلاص ختم ہو گیا، نیک چیزیں ختم ہو گئی، لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، میں نمازی ہوں، اگر یہ شامل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک،
جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ ہم جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہمارا اس کے اندر یہ معلوم کرانا مقصود ہو کہ ہم جو ہے بڑے ہیں، ہم لوگوں کے اندر صدقہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے اندر خیرات کر رہے ہیں، اگر یہ دکھانا مقصود ہو تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو کل قیامت کے دن اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ ایسے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ عمل ہمارا دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا وہیں سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کا وہیں سے گزر ہوا، ہم فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو ہم بیان کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے نزدیک فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہو، فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیے، وہ چیز کیا ہے جو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک الخفی، وہ کیا ہے؟ شرک خفی ہے، شرک خفی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس شرک خفی کی تعریف کرتے ہوئے کہا شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی کے اندر اضافہ کرے۔ کس لیے کرے؟ اس لیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ کس لیے کرے؟ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو درست کرے، اپنے کپڑوں کو درست کرے، اپنے بالوں کو درست کرنا شروع کر دے اس لیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یا اپنے نماز کی حسن ادائیگی کے اندر کھڑا ہے تو اور طریقے سے کھڑا ہونے کی کوشش کرے اس لیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اگر اس نیت سے اپنی نماز کے اندر وہ اضافہ کرتا ہے، اپنی نماز کے اندر زیادتی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی شرک خفی ہے، یہی شرک خفی ہے، یہ اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ چھپا ہوا شرک ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو آخری بات بتا کر، جو میرے خطبے کے اندر میں نے کہا تھا 3 شرطیں ہیں عمل صالح کے قبول کے لیے، یہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آخری بات عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرے آپ پہلے یہ تلاش کرے کہ یہ عمل میرا جو ہے سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرے روزے، میرا صدقہ کرنا، میرا زکوٰۃ دینا، میرا عمرہ کرنا، میرا حج کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل جو ہے ہمارا سنت رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل سنت رسول کے مطابق ہے تو ہمارا عمل قبول کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 12 مقامات پر کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے اطاعت میں اللہ کی اطاعت قرار دی گئی ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے عملوں کے اندر سنت کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھنا ہے، اپنے طرح نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مسجد میں آیا جیسے چاہا نماز پڑھ لیا اور نکل کر چلا گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری نمازیں قبول ہوگی۔ بھائی سنت کا پاس و لحاظ کہاں پر رکھا ہے؟ سنت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے، کس طریقے سے پڑھی ہے؟ کیا اس نماز کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھ لینا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر حساب کسی چیز کا لیا جائے گا تو سب سے پہلے نمازوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر انسان کی نمازیں درست نکلے گی تو اس کے سارے اعمال درست ہیں، اگر انسان کی نماز درست نہیں نکلی تو پھر اس کے اعمال درست نکلیں گے نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ کیسے کریں؟
اللہ کے نبی نے جیسے کہا ہے، جیسے کیا ہے، جیسے پڑھا ہے، احادیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو پہلے یہ تلاش کریں کہ یہ نیک کام حدیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس عمل کا ثبوت کتاب اللہ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا ثبوت سنت رسول کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، یہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اور عملوں کے اندر افراط اور تفریط بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ 3 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے عبادت کا حال معلوم کیا تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا، اللہ کے نبی کی عبادت کا حال بتایا گیا تو ان کو اپنی عبادتیں کم لگی، ان کو اپنی عبادتیں کم لگی۔ ارے اللہ کے نبی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہم تو اس قدر عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان میں سے ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، اس میں سے ایک نے کہا تھا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اس میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں نمازیں رات بھر شب بیداری کر کے نمازیں پڑھتا رہوں گا، ناغہ نہیں کروں گا۔ اس طریقے کے عمل انہوں نے کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا، کیا کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں، انہوں نے شادی بھی کی ہے، وہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، وہ جو ہے شادی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی ساری چیزوں کو بتا دیا، یہ زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ میں ایسے کروں گا فلاں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا ہے کہ اس طرح روزہ رکھو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح شادی بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کے ساری چیزوں کو بتا کر اللہ کے نبی نے کہا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، جو آدمی میری سنت سے احراف کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، تب جا کر جو ہے عمل صالح قبول کیا جائے گا۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر عمل صالح کی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ضروری ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔